جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح غم میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوں اپنے سیگمنٹ چھوٹا عمل عظیم ثواب کی طرف۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو کچھ جو ہے اس میں اعظم ہے، پروردگار کے نام ہے، اس کے فوائد کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ یہاں پر میں یہ بتاؤں گی کہ آپ کو کہ یہ نام تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تسبیح ہوتی ہے، 100 دانوں کو کر سکتے ہیں یا 200 300 اس طرح کے ایک حساب ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کے نام کے فوائد کتنے زیادہ اس میں اعظم ہے، اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہے کہ آپ مختصر سے جو عرصے میں، ٹائم میں، وقت میں آپ اپنی حاجت کو روا کر سکتی ہیں، اور بہت سے جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وقت نہیں، یہ چیز ہمیں کرنے میں، باقاعدہ عمال کرنے میں ٹائم لگتا ہے یقیناً، لیکن پروردگار کے نام اگر آپ نیت صدقے دل سے اور نیتی کے ساتھ اگر اس کا ورد رکھیں گی تو یقین جانیے کہ آپ کو اسی طرح کے فوائد حاصل ہوں گے، اور مختصر ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی الرافع، بلند کرنے والا، یہ پروردگار کا نام الرافع ہے، بلند کرنے والا۔ اگر ہر ماہ کی 14ویں رات کو آدھی رات ہو، ہر ماہ کی 14ویں رات کو آدھی رات کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں گی تو حق تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے آپ کو مخلوق سے جو بے نیاز کر دے گا اور تمنگری بنا دے گا۔ مطلب آپ کے جو پریشانیاں ہیں، جو کہتے ہیں نا رزق کے لیے اکثر آتا ہے کہ رزق کی پریشانی ہے، وہ ہمارے پاس کمی ہوگی اس کی، تو اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیے۔ تو ہم اگر یہ پروردگار کے نام آپ اس کا ہی ورد کریں، دیکھیے کہ کتنے اس کے فوائد ہوں گے۔ بس یہ ہے کہ ایک یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں، ہم کوئی بڑی چیز کریں گے تو شاید ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، ایسا نہیں۔ پروردگار میرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ رب وہ ہے جو آپ کی بڑی دعاؤں کے ساتھ ساتھ چھوٹی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ ذہن میں کبھی نہیں رکھیے کہ ہم بہت بڑی دعا کریں گے تو جب ہمارا رب ہے وہ ہماری بات سنے گا، نہیں، وہ چھوٹی دعا کو بھی آپ کے سنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نام کی مدد سے جب آپ پروردگار کو اس کی صفت کے ساتھ اس کو جب پکارتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ ہمارا رب سنتا ہے، اور گڑ گڑا کے، اور یہ ناموں کے سہارا لے کے، گڑ گڑا کے، واسطہ دے کے، محمد آل محمد کا جب آپ دعا کریں گی تو یقیناً جو ہے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ روا ہوگی۔ اور کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھا کریے کہ جو بھی حالات پروردگار کے آپ ہیں، تو یہ شکر اس لیے بھیجا کیجئے کہ دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں کبھی بھی اپنے سے اونچے لوگوں کو نہیں دیکھیں، یعنی اپنے سے بلند، کہ کسی کے پاس پیسہ ہے یا خوبصورتی ہے یا بہت عیش میں رہ رہے ہیں یا ہر چیز میں میسر ہے، تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں اپنے آپ کو افسردہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ ہم سے، دیکھو پروردگار نے ہمیں ان سے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو اپنے سے نیچے کو جب انسان دیکھتا ہے تو یقیناً پھر شکر ادا کرتا ہے، اور پھر جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ شکر ادا کرے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ 2 رکعت نماز شکرانہ بھیجیے، کیونکہ میرے رب کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، صبر اور شکر، اور یہ ایک دین کو مکمل کرنے کی 2 چیزیں ہیں، صبر اور شکر۔ جس کے پاس یہ ہے یقیناً وہ ایک دین کو اپنے کامل کر لیتا ہے۔ تو آپ صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی کرنا ہے، تو لہٰذا شکر کی 2 رکعت نماز پڑھا کیجیے پہلے، اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لیجیے، اور پڑھنے کے بعد کوشش یہ کیجیے کہ شب جمعہ سے شروع کریں، اگر نہیں کوئی ایسی بات ہے تو کسی دن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ تسبیح کو آپ جاری رکھیے۔ تو یہاں پر الرافع کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، بلند کرنے والا۔ یقیناً خود وہ رب بھی بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے، بہت مرتبہ بلند اس کا ہے، عظیم جو مرتبے پہ ہے، بلند پائے پر وہ ہے۔ تو یقیناً جب ہم الرافع کو پڑھیں گے تو ہمیں بھی وہ بلندی کی طرف کرے گا، یعنی ہمیں بھی وہ تمام پریشانیوں سے ہٹا دے گا، اونچا کرے گا، لوگوں کی نظروں میں عزت بھی ملے گی، آپ کو پیسہ بھی ملے گا۔ جس نیت سے بھی پڑھیں، جس نیت سے بھی اس نام کو آپ پڑھیں گی تو آپ وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ جو ہے یہ ایک بے نیاز، مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں، وہ مخلوق میں کہ ایک حسد اور یہ ہوتی ہے جلن کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس سے آپ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے۔ بس آپ اور آپ کا رب ہوگا، اور آپ بالکل مطمئن اور سکون سے ہوں گے، اور اپنی وہ تمنا جو حاجت آپ کو چاہیے اور شرعی حاجت ہونی چاہیے، تو یقیناً دیکھیے کہ آپ کس طرح سے پروردگار آپ کو، کیونکہ جب وہ آپ کا شکر بھی دیکھے گا، آپ کا صبر بھی دیکھا، تو یقیناً، کیونکہ رب تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو کیونکہ میں دینے والا ہوں، تم مجھ سے مانگو کیونکہ میں تمہیں دینے والا ہوں۔ تو یقیناً یہ ہمیں مانگنا ہے۔ اگر ہم دعا نہ بھی مانگے، پروردگار ہر چیز اگر ہم میسر بھی کر دیتا ہے تو اس کا شکر بجا لائیں، لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ضرور مانگے، اور نہ مانگے تو ایسی بہت سی دعائیں جو مانگنی چاہیے، جو ہمیں قیامت کے دن، جو ہمیں آخرت کے دن، جو ہمیں بعد موت جو میسر ہمیں ہونی چاہیے، وہ ساری دعائیں بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اگر کچھ نہیں پروردگار تو کسی دوسرے مومن کے لیے ضرور دعا مانگے، اس کی بھلائی کے لیے دعا مانگے، اس کی صحت اور زندگی کے لیے دعا مانگے۔ تو یہ بہت سی ایسی دعائیں جو ہمیں پہلے مانگنی ہے۔ تو یہاں
یہاں پر یہ اللہ کا جو نام ہے الرافع، تو اسے آپ ہر ماہ کی ہر مہینے کی جو ہے یہ میں اس کو اسلامی تاریخ کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ 14ویں تاریخ کو رات کو آپ نے 100 مرتبہ جو ہے اس نام کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو ہے پروردگار آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں جو ہے پریشانی ہے یا ہمارے کاروبار جو ہے وہ نہیں چل رہا، تو یہ چیزیں اگر آپ قائم رکھیں گے تو یقیناً صبر اور شکر کے ساتھ تو یقیناً دیکھیے گا کس طرح سے آپ کے اس حالات میں تبدیلی آئے گی. اور اس کے بعد ہے البصیرو، یہ بھی پروردگار کا ایک نام ہے. البصیرو مطلب سب کچھ دیکھنے والا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا رب ہر چیز وہ دیکھتا ہے، چاہے ہم چھپا کے کریں، چاہے ہم لوگوں میں آیا کر کے وہ چیز کریں یا جس طرح بھی کریں، لیکن اپنے رب سے ہم وہ چیز کو چھپا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر نیت کو آنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے اور نیت کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا وہ بہت بڑا دیکھنے والا ہے، سننے والا بھی ہے. تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ نام اگر ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے یہ پڑھنے سے جمعے کی جو نماز جمعہ کے بعد اسے ہم اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں ہماری نگاہ میں روشنی اور دل میں نور پیدا کر دے گا. البصیرو یہ ایسا پروردگار کا نام ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نور سے جو ہے بھر جائے. اور نور کون سے ہے؟ وہ نور وہی ہے جو پروردگار کا نور ہے، جو محمد آل محمد کا نور ہے. اگر وہ تھوڑا سا نور بھی ہمارے دل میں آ جائے تو یقیناً ہم خود بخود تمام برائیوں سے جو وہ ہٹ جائیں گے. ہمارا دل اس طرف چاہے گا نہیں کیونکہ ہمارا دل ایک پاک اور نورانی جب بن جاتا ہے تو وہ برائی کی طرف رغبت حاصل کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے نفس پر اتنا قابض ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں آتا ہی نہیں ہے. تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اس نام سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے دل کو جو ہے نورانی کر لیں اور اپنے جو اس کے ساتھ اپنے روشنی. اور یقیناً کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے اسے عقیدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کو بھی ہم نے جب پہچانا تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے. تو یقیناً یہ ہم اس چیز کو مانتے کہ نہیں ہے کوئی ذات جو یہ چیز پیدا کرتی ہے، یہ بناتی ہے، یہ ہر چیز کائنات کو کس طرح تخلیق کیا. تو یقیناً ہمارے دیکھنے میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں سمجھ بوجھ ہو اور ہم ہر چیز کو جو ہے سمجھیں اور سوچیں کہ یہ دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ چیز ہمارے لیے بری ہے، یہ وہ لوگ ہمارے لیے بری ہے، ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، کون ہمیں اچھا کر رہا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. تو یقیناً ہم اگر جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ البصیرو کو پڑھیں گے تو دیکھیے گا ایک تو وہ بہترین دیکھنے والا، یقیناً اس کی توجہ مسلسل جب ہمارے نیک اعمالوں پہ رہے گی اور جب ہم اس کو پکاریں گے البصیرو کہہ کے تو وہ دیکھے گا، زیادہ سے زیادہ ہم پہ نظر رکھے گا اور ہمارے جو کردار کو بہترین بنا دے گا. اور جب ہماری یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی یقیناً یہ ہماری ایک نجات کا ذریعہ بھی ہے. اس کے ساتھ ہے الشکورو، قدردان. اس کا مطلب ہے الشکورو قدردان، قدر کرنے والا، قدردان. تو یقیناً جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کسی جہاں پر پھر میں آپ کو کانگریس کی جو ہے وہ ایک پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، کسی غم میں مبتلا ہے اور وہ ایسا چاہتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیاں جو پروردگار دور کر دے گا. لیکن یہ اللہ کے نام کتنے چھوٹے چھوٹے سے نام ہیں اور اس کی دیکھیے فضیلتیں آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہیں اور کتنا کام. 41 مرتبہ اگر روز آپ اس کو پڑھیں گے اس نیت سے کہ پروردگار عالم مجھے ذہنی سکون دے دے، میری تمام پریشانیاں جائز پریشانیوں کو دور کر دے، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور کوشش زیادہ سے زیادہ کیجیے کہ اپنے جو نفس پر وہ قابو پائیے اور جو ہے برائی سے بچنے کی بہت کوشش کیجیے. حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہی مشکل کام جب آپ کہتے ہیں نا کسی مشکل کام سے ٹکراتے ہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عورت خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کے لیے کہوں گی کہ مرد تو اگر جاتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تو جہاد کر لیتے ہیں، لیکن عورت کے لیے کہا کہ اگر وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے چاہے وہ اپنے خامند کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اپنی ذات کے لیے، یعنی وہ ایک جد و جہد کر رہی ہے برائی سے بچنے کی، تو یقیناً وہ ایک مقابلے پہ ہے شیطان کے اور اس کو سے بچنا چاہتی ہے تو یہ اس کا ایک جہاد ہے. تو یقین آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہمیں جہاد کے برابر ثواب بھی مل جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں برائیوں سے بچنا ہے. کوشش ہمیں کیجیے کہ ایسا اپنے آپ کو بنا لیں جس طرح کہ ہماری بیوی چاہتی ہیں، جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، جس کے لیے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اگر ہم ایک لمحہ بھی اگر ہم یہ سوچ لیں اس مقام پہ اپنے آپ کو اگر ہم کھڑا کریں تو ہم یہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتے. اور کس طرح سے انہوں نے مصائب برداشت کیے صرف اس لیے کہ اسلام بچانے کے لیے ہمارے لیے نیک ایک راستہ تاکہ ہمیں نجات مل جائے. کیونکہ وہ بہترین جاننے والے جو ہیں وہ امائے معصومین ہیں کہ کس طرح سے جو ہے قبر کے حال کو بھی جانتے ہیں اور بات مرنے کے کیا
ہوگا اس چیزوں کو بھی جانتے ہیں، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو ہے ہم بچ جائیں اور جو ہے ہمیں جنت ہمیں ملے اور ہمیں تمام برائیوں سے جو ہے نجات مل جائے گی، نیکی طرف رہیں گے تو یقیناً جو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ تو لہٰذا الشکوروں کو جو ہے نا، اگر آپ چاہتی ہیں کسی پریشانی سے بچنے کے لیے، مصیبت سے کوئی بھی نیت تو اب آپ نے اپنے اعمال کے لیے کہ پروردگار مجھے شیطان سے دور رکھ، کیونکہ یہ بھی ایک آپ کی نیت ہے نا، تو آپ اس چیز کے لیے بھی پڑھیں گی تو یقیناً جو ہے اس کا بہت بہترین اثر ہوگا۔ تو اسے روزانہ دن اپنے حساب مطلب ٹائم جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ آپ مقرر کر لیجئے اور اسے روزانہ 41 مرتبہ پڑھ لیجئے کہ دیکھیں کتنی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الشکورو جو ہے، اگر کسی کی آنکھ میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہو، بہت زیادہ تکلیف ہو، تو ایک پانی پہ ایک کپ میں پانی لے کر اس میں الشکورو کو بھی 41 مرتبہ جب 41 ٹائمز جب اسے آپ جو ہے ورد کر کے اور اس کو پانی پہ پھونکیں گی۔ لیکن کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے یہ نہیں بھولا کیجئے کہ آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے، درود کو ضرور شامل رکھنا ہے، پھر ان ناموں کو بھی آپ نے شروع کرنا ہے۔ کوئی بھی تسبیح اول و آخر آپ نے درود ضرور پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھیے، 7 دفعہ پڑھیے، 11 مرتبہ پڑھیے، 5 دفعہ پڑھیے، 3 دفعہ پڑھیے، جیسے جیسے وہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن کوشش یہ کیجیے کہ ایک تسبیح پڑھ لیا کیجیے۔ تو یہ پڑھ کے جب آپ آنکھ دھوئیں گے تو یقیناً جو آنکھ کی بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اس میں وہ جو آپ کی ایک ہے تو اس میں روشنی بھی بڑھے گی اور ساتھ ساتھ آپ اس تکلیف سے نجات بھی پا لیں گے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں نے پروردگار کے نام اسم اعظم ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں بہترین جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ تمام پریشانیاں، غم، تنگ دستی، جو کچھ ہیں، جو ہماری حاجات ہیں، وہ جو ہماری تمنا ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی، اور اس طرح سے ہم اپنے ایک نئے راستے پہ اپنے اس بہترین ناموں کے سہارے سے، اپنے رب کے ناموں کے سہارے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ جی یہ تو کچھ تھی کام کی باتیں۔ یہ بھی کام کی ہے جی کچھ جی بالکل۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ شبیر کی گردن پر خنجر تو چلا ہوگا، شبیر کی گردن پر خنجر جو چلا ہوگا، زینب کا سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا، زینب کا سکینہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سہروز کے پیاسے پر برسات تھی تیروں کی، سہروز کے پیاسے پر برسات تھی تیروں کی، سر شرم سے دریا کا کیسے نہ جھکا ہوگا۔ تڑپی تو بہت ہوگی زینب در خیمے پہ، تڑپی تو بہت ہوگی زینب در خیمے پہ، عباس کا جب پرچم دریا پہ جھکا ہوگا، عباس کا پرچم جب دریا پہ گرا ہوگا۔ کیا درد کا منظر تھا بے پردہ اسیروں کا، کیا درد کا منظر تھا بے پردہ اسیروں کا، زنجیر میں جکڑا جب بیمار چلا ہوگا۔ کیا درد کا منظر تھا بے پردہ اسیروں کا، زنجیر میں جکڑا جب بیمار چلا ہوگا۔ ریحان دکھایا ہے دل جس نے بھی زہرا کا، ریحان دکھایا ہے جس نے بھی زہرا دل زہرا کا۔ سوچو تو قیامت میں ان لوگوں کا کیا ہوگا، سوچو تو قیامت میں ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اور اب پروگرام میں باری ہے آپ کی کالز کا سلسلہ ہم شروع کریں گے، اور تمام ٹیلی فون نمبرز ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جوش ملی آبادی صاحب کا وہ خوبصورت شعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جن کے حسین ہیں وہ اس پروگرام میں ضرور آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ذہنی آزمائش کے حوالے سے آج کا ایک سوال بھی ہم نے رکھا ہے، اور کوشش کریں گے پھر ہر دوسرے ہفتے ہر مہینے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا ایک گفٹ بھی دیں، ایک تحفہ بھی کتاب کی صورت میں آپ کو بھیجیں۔ تو آج کا جو سوال ہے، واقعہ کربلا میں سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ عمر کے شہداء کا آپ نے نام بتانا ہے۔ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، لیکن جو بھی مومنین جواب دیں گے مجھے پتہ ہے اور امید ہے کہ جن کو نہیں پتہ ہوگا ان دونوں شہداء کے ناموں کا تو وہ بھی ذہن نشین کر لیں گے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ایک معلومات دوسرے لوگوں کو دینے کا بھی ایک بہانہ ہے ذہنی آزمائش کا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جو آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے ہیں حسین، تو یکم محرم سے لے کے آج یکم سفر ہے، پورا ایک مہینہ اگر اس پرانے جو پچھلا ٹائم گزرا ہے اسی کو اگر ہم اپنے تھوڑا سا ریکال کریں، ذہن نشین دوبارہ کرنے کی کوشش کریں، تو جس انداز سے ہم سب بہت فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی ایک بہتر انداز میں عزاداری کا سلسلہ پوری دنیا بھر میں جاری رہا۔ جہاں جہاں بھی مومنین گئے ہیں، عزاداری کی ہے، جلوسوں میں شرکت کی ہے، ماتم کیا ہے، الحمدللہ ہم بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں
لیکن جب بہتر ہیں تو پھر آگے امتحان اور بھی ہے، کیونکہ یہ عشق یا یہ جو مودت ہے اس میں کہیں کوئی ٹھہراؤ یا کہیں کوئی رکاوٹ یا کہیں کوئی ایک منزل کہے کہ میں نے پالی ہے، منزل ان 72 شہداء نے ہی پائی ہے کہ جنہوں نے پھر اپنی جان کا نذرانہ دے کر، یا آج بھی دنیا میں جو منزل پانے والے ہیں وہ تو اپنی جان کا نذرانہ دے کے منزل حاصل کرتے ہیں. اور دوسری طرف جہاں تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اپنی منزل کی تلاش میں ہیں، اور ہر لمحے ایک یہ کوشش ہماری جاری رہنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا جیسچر، کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا فعل ایسا اگر ہم کریں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے اگر روح کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، تو پھر ہم کس طرح سے ہم کہیں گے، کہہ تو پائیں گے، زبان ہل جائے گی کہ ہمارے ہیں حسین، لیکن دل جو ہے اگر آپ کا مطمئن نہیں ہوگا، روح مطمئن نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا اجر و ثواب نہیں دے گا کہ جب تک ہم صرف زبانی کلابی ہمارے ہیں حسین یا صرف یا حسین کہتے رہیں. یہ حقیقی طور پر ہم نے امام حسین علیہ السلام کے جو ہمیں تعلیمات ہیں اس کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی منزل ملے گی. اور لیجیے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں آمنہ بول رہی ہوں. میں نے آپ کے پروگرام کا شروع کا حصہ ذرا مس کر دیا. ابھی ہماری بہن بتا رہی تھی کہ کیا پڑھیں، کوئی ایک پڑھنے کے لیے کچھ بتا رہی تھی کہ کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے وہ میں نے مس کر دیا کہ کیا پڑھیں ایگزیکٹلی، وہ پلیز بتا دیں. اور سیکنڈلی یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں جو سب سے کم عمر شہید تھے وہ تو حضرت علی اصغر تھے، لیکن جو سب سے بڑی عمر کے تھے کیا وہ حبیب ابن مظاہر تھے؟ بس ہم جواب دے دیں انشاءاللہ، آخر میں اس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن آپ سوال پر سوال پوچھ رہی ہیں، اس سوال کا صرف جواب ہی دینا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا. اگر آپ اپنی جگہ کا نام بھی بتا دیں تاکہ جب قرآن اندازی ہو تو آپ کو. کارڈف سے. ٹھیک ہے بہن، چلیں جو بہن ابھی آپ کو بتاتی ہیں. بہت شکریہ بہن کال کرنے کا. تو جی اگر جی بالکل، وہ میں اللہ کے نام بتا رہی تھی، اس میں اشکورو بتا رہی تھی. سسٹر اشکورو جو ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کا نام ہے، وہ 41 مرتبہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہے. تو وہ آپ نے کوئی دن ٹائم مقرر کر لیجیے کہ اس وقت ہمیں پڑھنا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ اسے پڑھ لیا کیجیے 41 مرتبہ روزانہ. تو آپ کی تمام پریشانیاں ہیں، رنج ہو، غم ہے، کوئی قسم سے آپ کی رزق میں جو کچھ تھوڑی کمی آ گئی ہے اس کے لیے ہر لحاظ سے جس نیت سے بھی آپ اسے پڑھیں گی تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بے شک. اور جو بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، پورا مہینہ بعض اوقات ان کی کالز نہیں بھی ملی، تو کوشش کریں آپ اس مہینے، اور کل سے کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا لمحہ بریک سے پہلے رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز ان کو بھی موقع ملے جن کو کبھی موقع نہیں ملا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیں اگر آپ تک آواز نہیں پہنچی آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اب چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے آنسر کرنا تھا کوشچن کا. جی جی بتا دیں. سب سے چھوٹے شہزادے علی اصغر ہیں جی، اور سب سے بڑے حبیب ابن مظاہر. ٹھیک ہے، اپنا نام بتا دیں. اور لندن سے آپ بول رہی ہیں. ٹھیک ہے، اپنا نام ہما بول رہی ہوں لندن. ہما لندن سے. ٹھیک اور ہے. میں بس تھوڑا یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایام جو گزرے ہیں مولا امام سجاد کے، ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا بی بی فضہ کا بھی ذکر کر دیں آج کے سیگمنٹ میں تو بہت کرم ہوگا. اگر آپ آج کوئی بی بی فضہ کی کوئی تھوڑا سا سنا دیں، وہ جو یہ جو فضہ نے کی نوکری ہے، یا اس طرح کوئی بھی جو آپ کو اچھا لگے. چلیں یہ تو انشاءاللہ ہم سنا بھی دیں گے، لیکن کوشش کریں گے یہ وفا پر اور پاک بی بی فضہ اور خواتین پر ہم الگ ایک دن ٹاپک ہی رکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ زیادہ زیادہ ان کی حیات طیبہ سے متعلق ہم معلومات حاصل کر پائیں. بہت شکریہ عمر بہن، لندن سے آپ شامل ہوئی پروگرام میں. پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. جی ہم سب یہ پروگرام کی آپ بھی وہ اسی انداز میں خدمت کر رہی ہیں جس طرح ہم کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام میں نہ ہم عالم بیٹھے ہیں نہ آپ عالم، زیادہ تر جو ویورز ہیں ہمارے، تو ہم اپنے آپ کا جو محاسبے کا ایک سلسلہ ہے، دیکھنے کا، چیک کرنے کا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ جو گنتی کے لوگ ہمیں بتا چکے وہ تو بتا چکے، وہ تو اپنی کامیابی کے لیے انہوں نے کم میں تعلیم بھی حاصل کر لی، ماشاءاللہ وہ 5 وقت نمازی بھی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو اکثریت ہے، جو معاشرے کا ایک عکس ہوتا ہے کہ معاشرہ اگر ہماری اکثریت ہم اگر ٹھیک چل رہے ہیں تو معاشرے میں ایک عکس نظر آئے گا، ہاں یہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں. اور یہ ہم جو نمائندگی کرنے والے ہیں اس تمام اس سلسلے کی،
हम अपने आप को कितना ठीक कर पाए हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में भी और बल्कि हमेशा हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि अक्सरियत को भी हम थोड़ा सा फोकस करें। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। सादिक भाई? जी सादिक भाई, पूना से सादिक बोल रहे हैं। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। हाँ, तो वही आपका टॉपिक जो चल रहा है ना, ये हमारे हुसैन जी, तो आपने तो वहां पर आंखों देखा देख लिया कि हिंदू भी कहते हैं कि हमारे हुसैन, आप तो अमली नमूना वहां पे देख रहे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। तो हमारे हैं इमाम हुसैन, ये तो हम लोग कहते हैं, लेकिन हम अपने किरदार को इस तरह बनाए कि हुसैन के ये हमारा अज़ादार है। क्या बात है, कहने वालों में, और फिर हम जब कह चुके हैं तो फिर उसके आगे भी हम बढ़े, क्या बात है। हाँ, तो ये वहीं तक ना रुके हैं, हम हुसैन कहे कि हमारा अज़ादार है, और वो अज़ादार जब बन सकता है कि आप परवरदिगार के खालिक की इबादत करे उस तरह की जिस तरह इमाम हुसैन चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब देखिए हर दर्जे में सबसे बड़ा जब हमारे इमाम हुसैन ने बता दिया कि सब देखो हमने सजदे में सर कटाया है, अव्वल खालिक है, उसके बाद हम बेशक, तो हमें इस किरदार से चलना चाहिए कि कल को इमाम हुसैन कहे कि हाँ ये हमारा अज़ादार है, ये हमारा अज़ादार है। ये तो हम दुनिया में कहते हैं हमारे इमाम हुसैन है, हमारे हुसैन है, हमारे हुसैन, ठीक है, हमारा दिल तसल्ली कि हम इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन हमें अब इमाम हुसैन ने है ना ऐसा दे दी एक चीज कि तुम दुनिया में सर उठा के चलो। आज देखिए दुनिया के दहशत गर्दों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। सही। आज ये इमाम हुसैन के चाहने वालों को दुनिया के कत्ल करते आए, लेकिन आज नौबत ये आई है कि एक काफिर यहूदी मुल्क भी अमेरिका है तो आज दहशत गर्द को खत्म करने के लिए तैयार है। क्यों? ये सिर्फ इमाम हुसैन का साथ छोड़ने का नतीजा है। सही है। अगर आज अपने बच्चों को इमाम करबला की वाकयात बता देते हैं, तुमने लाख छुपाना चाह करबला का वाकया, लेकिन छुपा नहीं, भले हम कैसे भी शिया हैं, लेकिन हमारे जरिए परवरदिगार ने कायम किया। लेकिन तुम इस काबिल हो गए, आज हमने देखते हैं इराक के अंदर दाश के लोग ऐसा करते वैसा करते, तो आज ये क्या है? आज हम जुलूस अगर हम लेके चलते तो सीना ठोक के चलते हैं कि भाई हम रास्ते पे चल रहे सीना ठोक के कि देखो हमारे हैं हुसैन, हमारा किरदार ऐसा है। तुम जालिमों का तो किरदार ऐसा है कि पूरे दुनिया के लोग अब तुम्हारे पीछे, तुमको तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। और ये आपने जो सवाल किया है, सबसे छोटे अली असगर अलैहिस्सलाम है और बुजुर्ग में हबीब इब्ने मज़ाहिर है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, मैंने नोट कर लिया और इंशाल्लाह आप देखते रहिएगा। बहुत मेहरबानी सादिक साहब, पूना से, इंडिया से आप शामिल हुए और बिल्कुल एक वाज़िया पैगाम के उधर से अगर आवाज़ आ जाए तो कामयाबी तो वही है कि हाँ ये भी हमारे हैं, हम तो पुकार रहे हैं और अल्लाह करे कि हम अपने अमाल के ज़रिए इतने ज़्यादा कुछ अपने आप को नुमायाँ करने में कामयाब हो जाए कि अगली तरफ से भी आवाज़ आ जाए, किसी लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। एक और कॉलर है, उसके बाद ब्रेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कौन कहाँ से? नाम मोहम्मद तारिक हो रहा हूँ। मोहम्मद तारिक? हाँ जी भाई, फरूक से बात करें। जी आप तारिक साहब लाइव आ चुके, बात करें। मोहम्मद फरूक साहब से। जी बिस्मिल्लाह, बात करें सर, आप लाइव आ चुके। फरूक साहब जी वो आप सुनाते हैं जी इतनी नमाजा पढ़ी होना बेचैन ने, जितनी पढ़ावे तेनू मेरा हुसैन। वाह वाह वाह, रब जाने ते हुसैन जाने। ये जरा सुना दे, बड़ी मेहरबानी। चलो जरूर, ब्रेक तो वापस आके इंशाल्लाह एक शेर भी सुनाऊंगा। तारिक साहब बड़ी मेहरबानी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। बात अभी जारी है, प्रोग्राम में वक्त हुआ जा रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।